جی ناظرین، آپ کو پروگرام کے حصے میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور ابھی بریک پر جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی قبلہ کے ساتھ، بہت خوبصورت ٹاپکس کے اوپر بات ہوئی، تمام پابندیوں پہ بات ہوئی۔ مجموعی طور پر اگر ہم اس کو کنکلوژن اس کا نکالیں اور دیکھیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں خدا پہ توکل ہونے کے اوپر۔ اگر توکل نہ ہو سحر تو یہ تمام چیزیں جو اسلامی جمہوریہ کو حاصل ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو معاملات چل رہے ہیں، اور اس وقت جو سعودی حکومت کے سامنے یہ اتنا بڑا مسئلہ بن کے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، جس کو وہ عادی تھے لوگوں کی گردنیں کاٹنے کے، سر جدا کرنے کے، مگر ان کو نہیں پتہ تھا کہ شیخ نمر کا پاک لہو جو ہے وہ ان کے کس بری طرح سے دامن گیر ہوگا، اور انہوں نے اپنے وحشی پن کا مظاہرہ کیا، ان کا سر قلم کر دیا۔ مگر شیخ نمر کا خدا پہ توکل اور قطیف کے مومنین کا، اور سعودیہ کے اندر کوئی کم تعداد نہیں ہے، مطلب وہاں پر بھی لاکھوں کے اندر ہیں، اور ان کا خدا پہ توکل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس وقت کہ وہ تمام چیزیں جو مومنین کو کامیابیاں مل رہی ہیں پے در پے، چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان ہوں، چاہے وہ ظالم کے سامنے استقامت کے میدان ہو، دونوں طرف اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بری طرح سے دہشت گردوں کا چہرہ بے نقاب ہو گیا، جو کہ ایک اسلامی لبادے کو اڑ کے جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئے تھے اور اس کو ایک نئے اسلام کی شکل کے طور پہ پیش کر رہے تھے، وہ ان کا پول کھل گیا اور سب ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ کل بھی مینچسٹر میں جو پروٹیسٹ تھا شیخ نمر کے، اس پر بڑی خوشی تھی کہ وہاں پر یہ ایک ایسا پروٹیسٹ تھا جو کہ کسی تنظیم کی طرف سے نہیں کرایا گیا تھا، بلکہ یہاں کی یوتھ نے، کچھ نوجوانوں نے بھی مل کے کرایا تھا۔ بڑا جو ہے وہ ہم نے ہماری اسکرین پر بھی لائیو بھی جو ہے وہ دیکھا گیا، اور اس کے بعد ریپیٹ بھی ٹرانسمیشن میں رات کو دیکھا گیا۔ ہم نے اس کے اندر ایک چیز دیکھی کہ خالی شیعہ و سنیوں نے مل کے یہ نہیں کیا تھا، بلکہ غیر مسلمین بھی جو تھے وہ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، اور راہ چلنے والے لوگ رک کے متوجہ ہو کے پوچھ کے اس کے اندر بات بھی کر رہے تھے۔ ایسا ہی ایک چھوٹا سا کلپ ہے، وہ ہم ابھی گزارش کریں گے MCR سے کہ اس کو ذرا چلائیں۔ آپ دیکھیں کہ جہاں ہم نان مسلم کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے۔ یہ عام چلنے والی روڈ کے اوپر ایک خاتون تھی جنہوں نے ان چیز سے امپریس ہوئی، چیز کو دیکھا، ان تمام چیزوں کو نہیں تھی آئی وہاں پر۔ یہ ہوتا ہے دیکھیں ایک مظلوم کے لیے بات کرنا، کوئی ہنستے ہوئے سے نہیں پوچھتا، روتے ہوئے سے پوچھتا ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ تو یہ وہی فلسفہ منا والا ہے کہ امام حسین کو رو، لوگ متوجہ ہوں گے، بتاؤ کہ کیا ظلم ہوا۔ تو جہاں پر بھی مظلوم کی حمایت کی بات ہوگی تو وہاں پر لوگ متوجہ ضرور ہوں گے اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے۔ ہم چلیں گے ایک چھوٹے سے کلپ کی طرف۔ My name's Sally and I stand up against violations to human rights, whether it's Christian, Muslim, and especially ones created by the Saudi regime, which the British government so villainously seem to support because of oil and our own dirty oil interests. I believe that this is a brilliant protest today to stand up against human rights oppressive regimes, and regimes would stand up against regimes which stand against the rights of women, against the rights of people that want to stand up for freedom of expression, and people that and a regime which stands up against women's education and crucifies innocent people, including Sheikh Nimr. I believe this is a wonderful protest, and we should stand up against oppressors, especially Saudi Arabia. Thank you very much. جی بھائی بالکل دیکھا آپ نے بتایا کہ ایک راہگیر تھیں جنہوں نے متاثر ہو کر اور ظلم کا ساتھ ظلم کے خلاف جانے کے لیے، مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے کسی بھی مذہب کی، کسی بھی قبیلے کی، کسی بھی ملک کی، کسی بھی شریعت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اول تو جتنے بھی ادیان الہی ہیں، الہی ادیان ہیں، ان تمام کی بیس جو ہے وہ ظالم سے نفرت اور مظلوم کی حمایت ہے، کیونکہ خدا کی شریعت کبھی بدلتی نہیں۔ بالکل تھوڑا سا ہم اس کو جو ہے وہ اکیڈمکلی دیکھیں گے کہ چاہے وہ حضرت عیسیٰ کی شریعت عیسوی ہو، چاہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت موسوی ہو، چاہے رسول اللہ کی شریعت ہو، قرآن نے کہہ دیا کہ عند اللہ دین الاسلام، میرے نزدیک اسلام تھا، خدا کے نزدیک اس کا دین اسلام ہے، اور اسلام کے معنی سلامتی ہے۔ جبکہ اور ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب نے اس پہلی کتاب کی تائید کی ہے، اس کا یہ بات نہیں کی ہے، تائید کی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم ان تمام پچھلی آسمانی کتابوں کی تائید کرتا ہے اور ان کے قصوں کو جا بجا بیان کرتا ہے۔
تاکہ لوگوں کی نصیحت ہو، ان کو ہدایت کی جائے، ان کے لیے کچھ عبرت کے قصے بھی پیش کی جائیں، اور اس طرح سے پچھلی کتابیں جو انبیاء ما سبق پہ نازل کی گئیں ان کی جو ہے وہ حقانیت کو بھی بیان کیا جائے اور ان کی تائید بھی کی جائے۔ تو اب چاہے کتنی بھی امینڈمنٹس ہو جائیں اور اس کے ورژن چینج کر دی جائیں، مگر کتاب خدا یکسر پوری مکمل تو تبدیل نہیں کی جا سکتی، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ادیان الہی کے ماننے والوں کے اندر ہیں کہ انسانیت کہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، وحشی پن نہیں کرنا ہے، یہ اندر تعلیمات ہیں۔ گو کہ اس کو مسترد کر دیا گیا، لوگوں نے اپنے اپنے جس کو چاہے آپ چرچ کہہ لیں یا اور مختلف چیزیں کہہ لیں، سینیگوگس کہہ لیں، لوگوں نے جانا کم کر دیا، مگر پھر بھی اندر ایک چیز روٹس کے اندر چلی آ رہی ہے جو آسمانی ادیان مانتے ہیں کہ وہ ظالم سے نفرت کرتے ہیں اور جو ہے مظلوم سے محبت کرتے ہیں اور اس سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ جب آپ بات کریں گے رنگ و نسل سے ماورا ہو کر، تمام مذاہب سے ماورا ہو کر انسانیت کی بات کریں گے تو وہ چیزیں ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں، وہ نکل آتی ہیں۔ یہی چیزیں ہم نے کل بھی دیکھی کہ لوگ جو ہے وہ شیعہ سنی کے علاوہ ایک بڑے انٹرنیشنل کینوس کے اندر، ایک بڑے پلیٹ فارم کے تحت لوگ نکل کر سامنے آئے۔ بہت سارے مقامی لوگ یہاں کے پوچھ رہے تھے کہ بھئی یہ کیا ہوا، اس کو پڑھ رہے تھے پلے کارڈز وغیرہ اور ان تمام چیزوں سے اویئر ہو رہے تھے، اور یہ سعودیوں کے لیے بڑی باعث ننگ و آر ہے کہ اب حکومتوں کے اوپر عام لوگوں کا پریشر آئے گا کہ ان کے ووٹرز ہیں، ان کے ووٹوں کے ذریعے الیکٹ ہو کر اسمبلی میں جاتے ہیں کہ آپ یہ کیا پالیسیز بنا رہے ہیں کہ آپ ایک وحشی کو ہمارا دوست کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں، انسانوں تو انسان، جانوروں کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ کہیں پر تو آپ یہ سوسائٹی ڈیولپ کرتے ہیں اور کہیں آپ سعودیوں کے الائنس ہیں، جیسے اس نے کہا نا کہ آپ چونکہ وہ آئل پروڈیوس کرتے ہیں اس لیے ہماری گورنمنٹ ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، مگر اب یہ آنے والے دنوں میں بہت بڑا پریشر بننے والا ہے پورے یورپ کے اندر، پورے مغربی ممالک کے اندر کہ آپ وحشیوں کا ساتھ چھوڑیں، اور یورپی یونین کو اور ان تمام لوگوں کو جو آج ان کے دوست ہیں ان کو بالآخر ان سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی، کیونکہ سعودیوں کا چہرہ نہایت بھیانک ہے، نہایت غلیظ چہرہ ہے، نہایت نجس چہرہ ہے، اس سے جان چھڑانی ہی پڑے گی یورپ کو کہ اگر آپ یا تو پھر اپنی سوسائٹی بھی ان جیسی کر لیں، آپ بھی لوگوں کو وکٹوریا پر بٹھا کے سر اتارے لوگوں کے آپ بھی ماریں، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے اور سول سوسائٹی میں آپ احترام کے علم بردار ہیں، انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، تو آپ کو پھر وحشیوں سے جان چھڑانی پڑے گی، یہ تو کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ اب میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، 1 منٹ میں چیزیں ادھر سے ادھر ٹریول ہوتی ہیں، اب نیوز چھپائی نہیں جا سکتی، اس کو روکا نہیں جا سکتا، آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں ایک کال شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی پلیز اپنا ٹیلی ویژن سیٹ بند کر لیجئے، ٹیلی ویژن سیٹس کی آواز بند کر لیجئے، میں کہہ رہا ہوں ٹیلی ویژن سیٹ بند کر لیجئے، ہاں ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر لیجئے، بند کرنا، اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے تاکہ آپ ہماری بات سن سکیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ہمارے ساتھ ہیں امتیاز ترابی صاحب ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے۔ دیکھیے یہ جو آپ کا ٹاپک ہے، یہ ٹاپک آف دا ورلڈ ہے، آج پوری دنیا اس پہ گفتگو کر رہی ہے، اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ توکل بر خدا کے کیا معنی ہے۔ پوری دنیا ایک طرف، پوری دنیا کے برینز ایک طرف، پوری دنیا کی ڈپلومیسی ایک طرف، پوری دنیا کے فارن منسٹرز کے دماغ ایک طرف، اور تنہا وہ ملک جس کو آئسولیٹ کر دیا گیا تھا۔ اگر آپ پچھلے 2 دہائیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ڈپلومیٹکلی اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایران کو آئسولیشن میں ڈال دیا گیا تھا، اور صرف ڈپلومیٹکلی نہیں بلکہ معاشی طور پر، تجارتی طور پر، اقتصادی طور پہ ان پہ جو سینکشنز لگیں، اس آزمائش میں سے یہ قوم کندن بن کے نکلی۔ اس قوم نے صرف ایک بات کا تہیہ کیا کہ ہم نے ظلم کے خلاف، کفر کے خلاف سر نگوں نہیں کرنا، بلکہ ان کے گھٹنے ٹکوانے ہیں، اور الحمدللہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ظلم، جبر، استبداد اور کفر جو ہے اس نے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ ظاہری طور پہ سعودی عربیہ اسلامی ملک دکھائی دیتا ہے، در حقیقت پوری دنیا کو اور خاص طور پہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بلا تفریق، شیعہ سنی کے سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ سعودیہ کی اصلیت کیا ہے۔
اصلی چہرہ کیا ہے, کتنا گھناؤنا چہرہ ہے سعودیہ کا. اب انٹرنیشنل پریس میں اور میڈیا میں سب پتہ چل رہا ہے کہ حالیہ سالوں میں جب سے یہ حکومت پاور میں آئی ہے سعودیہ کی, وہ نوجوان طبقہ بلکہ نوخیز طبقہ, نا تجربہ کار طبقہ اور طاقت کے نشے میں, دولت کے نشے میں مخمور طبقہ جو ہے وہ سلطنت کے امور کو چلا رہا ہے, اور انشاءاللہ آگے وہی چلائیں گے اور وہی اس کی تباہی کا باعث بنیں گے انشاءاللہ. کہنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے ایران ان تمام آزمائشوں میں سے کامیاب و کامران ہو کے نکلا ہے کہ اس نے نیوکلیئر ڈیٹرنس کی طرف قدم بڑھائے اور اپنی منزل پا لی. صرف یہ وہ ایک نقطہ ہے جس کی وجہ سے آج ایران کی طرف بڑی بڑی طاقتیں ہاتھ اور آنکھ اور قدم بڑھاتے ہوئے لرزتی ہیں. ادروائز ایران کو خاموش کرنا, آئسولیٹ کرنا, اس کے خلاف الائنسز بنانا, یہ بہت بڑا ایک قسم کا حملہ تھا اس کی ایگزسٹنس پہ. لیکن پروردگار عالم جس کے ساتھ ہو, معصومین کی ماشاءاللہ یعنی محبت اور عقیدت اور مودت جن کے پاس ہو, ان کا حامی و ناصر پروردگار خود ہوتا ہے. تو ہماری جتنی مذہبی اور عقیدت ہمدردی جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے, گو کہ ہماری جتنے بھی عقائد ہیں ان کے روابط جو ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ ہیں. اور سعودی عربیہ بھی ہمارے لیے اس اعتبار سے کہ جناب رسالت مآب کا مرکز وہاں پہ ہے, جنت البقیع وہاں پہ ہے, مکہ معظمہ وہاں پہ ہے, خانہ خدا وہاں پہ ہے. عزت اور توقیر ہمارے دلوں میں بے شک ہے, لیکن جو کرتوت آل سعود کے ہیں بالکل اس کی وجہ سے یعنی بالکل درست فرما رہے ہیں. یعنی ہمارے دلوں میں جو محبت ہے وہ حجاز مقدس کی ہے. حجاز مقدس اور آل سعود دو مختلف چیزیں ہیں. بالکل بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ اس کی جو تعظیم زندگی بھر رہے گی, ہمیشہ رہنی چاہیے, کیونکہ رسول اللہ کے وہاں پر ان کا مرکز ہے, مگر حجاز مقدس کی. میں آپ سے صرف ایک بات عرض کرنی چاہوں گا کہ یہ تمام دنیا غور سے سن لیں کہ یہ جو خون ناحق بہا نمر کا اور زکزکی کے خاندان کو جس طرح سے تغیر کیا گیا, وہ خون ناحق بول کے رہے گا, وہ دنیا پہ اجاگر ہو کے رہے گا. اور اس کی طرف پہلا قدم ہماری ایک این جی او ہے جو کہ واشنگٹن ڈی سی میں ہے, اس کا نام ہے شیعہ انٹرنیشنل. وہ ملین مارچ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے کام شروع کر دیا ہے. وہ ملین مارچ ہوگا, یہاں پہ یو کے میں بھی اس پہ کام ہوگا, اور اس میں تمام سوسائٹی, یہ نہیں کہ صرف شیعہ جائیں گے یا مسلمان جائیں گے, نہیں, اس میں سائناگوگ کے لوگ بھی جائیں گے, چرچ کے لوگ بھی جائیں گے, اس میں ٹیمپلز کے لوگ, مندروں کے لوگ, گردواروں کے لوگ, تمام کمیونٹی اس میں جائے گی. کیونکہ یہ انسانیت کا قتل ہے, یہ تذلیل انسانیت کی ہے, اور یہ بربریت جو 1400 سال پہلے تھی وہ آج پھر عود کر آئی ہے. اس کے خلاف تمام لوگوں نے یک زبان ہو کے, یک قدم ہو کے, ایک دیوار بن کے پوری یو این او کو ہلا کے رکھ دینا ہے کہ لیٹ دیر بی پیس آن ارتھ. یہ ظلم و استبداد ختم ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے کہ تمام قومیتوں کو, تمام ایتھنیٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے, تمام مذاہب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ یہ جو ہمارا میڈیا ہے اس کی آج کے زمانے میں کتنی امپورٹنس ہے, اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہر کسی کو اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا کردار نبھانا ہے. اس شمع کو جو ہدایت کی صورت میں روشن ہے, اس کو روشن رکھنا ہے, اس کو جاویداں رکھنا ہے. ظاہر اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہے, وہ وسائل جاری و ساری رہنے چاہیے, اور یہ روشن رہنی چاہیے شمع, جس سے کہ ہم اپنی بات کر لیتے ہیں. اور یہ وہ شمع ہے جس سے علی ولی اللہ پوری کائنات میں سنائی دیتا ہے, اور یہ قائم و دائم رہنا چاہیے. پروردگار آپ سب کو, پوری ٹیم کو شاد و آباد رکھے, اور محمد و آل محمد علیہ السلام کا میسج
पूरी कायनात में जाता रहे। परवरदिगार ईरान के हासिदों को, दुश्मनों को निस्सो नाबूद करे और शियत के दुश्मनों को दुनिया से नाबूद कर दे। दुआ में याद रखिए। अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत एहसन गुफ्तगू फरमाई आपने। एक एक नुक्ते के ऊपर एक और कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब नकवी भाई, खुश आमदीद, फरमाइए। कैसे हैं भाई आप, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसी तबीयत? माशाल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह। बहन आपको भी सलाम हो, बड़ा खूबसूरत टॉपिक है और बहुत खूबसूरत तरीके से इस टॉपिक पे बातें हो रही हैं। नूसी भाई एक बात करूँगा कि ये तो हर इंसान का ईमान और अकीदा है और इस पे उसे कायम रहना चाहिए कि अल्लाह पर तवक्कल। लेकिन इसमें थोड़ी सी बात करूंगा अगर इजाजत दें तो एक आम सा लतीफा सुना के बात करूंगा ताकि आपका प्रोग्राम भी अच्छा हो जाए। माशाल्लाह। कि सुन रहे थे कि फरिश्ते मीटिंग कर रहे थे अल्लाह मियां के साथ, तो नीचे से फोन आया कि अमेरिका में सैलाब आ गया है। तो उन्होंने कहा हुक्म दें अल्लाह क्या करे, उन्होंने कहा चुप करके बैठ जाओ, कुछ नहीं होता। फिर यूरोप की बात आई तो कहा कि अभी वहां पे भी सैलाब आ गया, क्या किया जाए, उन्होंने कहा चुप करके बैठ जाओ, कुछ नहीं होता। अब पाकिस्तान की बारी आई तो पूछा गया अल्लाह मियां जी आप क्या करें, उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे हेलमेट पहनो, नीचे जाओ और उनकी मदद करो। तो फरिश्तों ने पूछा कि अल्लाह मियां जी क्या बात है, अमेरिका की बात है तो आपने कहा बैठ जाओ, यूरोप की बात है आपने बैठ जाओ, तो पाकिस्तान की बात है तो आपने कहा फौरी जाओ। उन्होंने कहा उन्होंने सब कुछ मुझ पे छोड़ा हुआ है, उन्होंने खुद कुछ नहीं करना। तो मेरा मकसद ये बात कहने का है कि अल्लाह पे तवक्कल तो हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिस खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, ना जिसको ख्याल हो अपनी हालत के बदलने का, जब तक कौम अपनी हालत नहीं बदल सकती, कौम खुद नहीं कुछ करेगी, तो अल्लाह ताला उस कौम की मदद क्या करेगा, कैसे करेगा, जब वो खुद ही अपने आप को बदलना चाहती हो। तो अल्लाह पे तवक्कल करना सबसे पहली जरूरत है, लेकिन इसके बाद खुद हिम्मत करना भी दूसरी जरूरत है। हम लोगों ने ये चीज छोड़ दी है, हमने खुद मेहनत करना छोड़ दी है, हमने खुद अपने ये माशरे को संवारना छोड़ दिया है, हमने अपनी कम्युनिटी को ठीक करना छोड़ दिया है, हमने अपने घर को साफ करना छोड़ दिया है। हमने जब देखा, जब आप देखते होंगे कि जब कोई खाना वगैरह होता है, खाते हैं तो अपना कूड़ा जो है बाहर दरवाजे के आगे फेंक देते हैं और सफाई नहीं करते। हमने ये देखा है कि मोहल्ले के गरीब लोग, अगर साथ हमसाया गरीब है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम रात को कभी जाकर ही पूछते कि क्या तूने कुछ खाया कि नहीं खाया, बल्कि हम अपने हाल में मस्त हो जाते हैं। मकान बनाते हैं तो गरीब का घर नहीं देखते, साथ छोटा है, उसमें धूप आएगी नहीं आई तो हम 6 मंजिला ऊंचा कर लेते हैं। और लेकिन तवक्कल हम इस तरीके से रखते हैं कि जब मकान शुरू करते हैं तो हम लिख देते हैं उस पे या अल्लाह या मोहम्मद, माथे पे लिखते हैं गत्ते के ऊपर, चलते हैं तमीर करते हैं। और जब हम उसको थोड़ा सा बना लेते हैं फिर लिखते हैं नसरुल मिनल्लाह फतहन करीब। और फिर जब वो मकान बन जाता है, हमसाये के हकूक गज़ब हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं हाज़ा मन फज़ल रब्बी, तो हमारे पे अल्लाह का फजल है। ये नहीं देखते कि हमने साथ वाले के साथ क्या जुल्म किया है। तो जब इस किस्म की बातें हों और तवक्कल खुदा पे रखें और फिर हम कहते हैं कि हमारी दुआ भी कबूल नहीं होती, तो फिर अल्लाह ताला आपकी दुआएं भी कैसे कबूल करेगा। और जिसमें तवक्कल कर रहे हो वो तो इंसाफ करता है, वो तो रहीम करीम है, वो तो इंसाफ से बाहर जाता ही नहीं है। तो हमें ये तवक्कल रखते हुए पहले अपने आप को देखना है, इंसाफ को देखना है, क्या इंसाफ माशरे से कर रहे हैं, औलाद से कर रहे हैं, घर से कर रहे हैं, मोहल्ले से कर रहे हैं। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी फिर तवक्कल रखोगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, जरूर करेगा। इसी तरीके से अब हम आज के दौर में देख लो कि अलामा बाकर निमर के साथ जो ज्यादती हुई है, अब इस पे हम ना उठें, इस पे हम ना उठ के एहतजाज करें और हम तवक्कल खुदा पे रख के करेंगे, अल्लाह ये इसको पकड़े, अल्लाह ये करे, तो अल्लाह ताला तो ने जो करना है वो तो करना ही है, वो तो इंसाफ पसंद है, उसने इंसाफ करना ही करना है। लेकिन हमारा हक तो बनता है कि ये उठाए, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है ज़बान खलक को नकारा है खुदा, समझो कि जब तक ज़बान खलक उठती है, हाथ उठते हैं, तो अल्लाह ताला जालिम को पकड़ता है और आपके हाथों से उठने भी दुआओं से और आपके एहतजाज करने से जुल्म के खिलाफ अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। तो जब हम आप इस किस्म की बातें करें ना, 2 दिन 1 दिन करके बैठ जाएं और जालिम को ना उसका चेहरा बेनकाब करें और फिर कहें कि अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, तो मेरे भाई फिर इस तरह की तवक्कल तो मेरे ख्याल में अल्लाह को भी पसंद नहीं है। बिल्कुल ऐसी अल्लाह तो कहता है कुछ करो, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, मैं तुम्हारी शाहराह के करीब हूँ, कुछ करो, अगर कुछ कर सकते हो तो करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा नेक कामों में। और अगर हम नहीं करते और तवक्कल खुदा पे, सारी बातें खुदा पे डाल देते हैं, तो फिर यही होगा जो आप हम देख रहे हैं। बहुत खूब कहा नकवी साहब आपने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें
آپ نے کی اور بڑے مزے کے قصے اور کہانیاں نقوی صاحب لے کر آتے ہیں, نہ جانے کہاں سے لاتے ہیں, لیکن بہرحال دلچسپ ہوتے ہیں. تو ناظرین جائیں گے ہم ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں, اپنے پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں, آپ کی فون کالس بھی شامل کرتے رہیں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ.